اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے۔ تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 141۔ محترم سامعین، اس سے قبل جو بیان گزر رہا تھا اسی کا یہاں پر تسلسل جاری ہے۔ یہود اور نصارہ کی آپ دیکھیے پوری کوشش یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لے جو ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے، پیشن گوئی کی شکل میں موجود ہے، لیکن انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس بات کے پر ان کی پوری توجہ تھی کہ لوگوں کو یہودی اور نصرانی بنائیں، اور اسی جانب یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید جیسا کہ کہتا ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کونوا ھودا او نصارا، یہودی یا نصرانی بن جاؤ، تہتدوا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے یہودی بنو چاہے نصرانی، دونوں ہدایت کے پر ہیں۔ حالانکہ اعتراضات بہت سارے ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کرتے، تو جب وہ نبی مانتے ہی نہیں تو عیسائیت ان کی جگہ کے پر صحیح کیسے بھی؟ اور جب وہ صحیح نہیں ہے تو اسے ماننے والا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟
नामुमकिन बात है। और ईसाई ये यहूद और नसारा के पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, और वो इल्ज़ामात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि ये लोग नाउज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वलदुज़्ज़िना कहते हैं, हज़रत मरियम के पर बुहतान तराज़ी करते हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि यहूदी उन लोगों के नज़दीक बरहक हो? बात ख़त्म हो जाती है। यानी यहूदियत के एंगल से देखा जाए तो नसरानियत गलत, और अगर नसरानियत के एंगल से देखा जाए तो यहूदियत गलत है। और ये दोनों दावा कर रहे हैं कि आप यहूदी बन जाओ या नसरानी बन जाओ तो हिदायत पा जाओगे, जबकि दोनों एक दूसरों को काफिर करा देते हैं। और यही बड़ा मसला मुसलमानों के दरमियान मसलक के नाम के पर भी है। मसलक के नाम के पर क्या चलता है? आप देखते हैं कि आप चार में से किसी एक मसलक को मान लीजिए बरहक है। कैसे बरहक है? आप अगर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को फॉलो करते हैं तो उनके यहाँ पर अगर कोई शख्स इमाम के पीछे नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है तो उसके मुंह में अंगार, यानी सूरह फातिहा पढ़नी ही नहीं चाहिए। और शाफियों के नज़दीक ये है कि अगर कोई शख्स सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे तज़ाद है जो एक दूसरे के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये तो मैं सिर्फ़ वो मसाइल बयान कर रहा हूँ जो फ़ुरूई हैं। अक़ीदे के मसाइल इससे कहीं ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक तरफ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श के पर मौजूद है, ये कुरान मजीद का वाज़े अक़ीदा है, ये आपको अहादीस के अंदर भी मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये अक़ीदे के अंदर अशरियत मातुरीदियत है कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है। अब बताइए, कुरान कह रहा है कि अल्लाह अर्श पर है और ये कह रहे हैं कि हर जगह मौजूद है। दलील हर कोई देता है, ऐसा नहीं है कि दलील देने वाला कोई ना हो, बगैर दलील के बात कोई नहीं करता। लेकिन दलील में कितनी सदाकत है या वो दलील कितना अपने मदलूल के पर दलालत करती है, ये ज़रूरी है। तो ये बात बहुत अहमियत की हामिल है। तो ये सारी चीज़ें छोड़कर कुरान मजीद कह रहा है बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत, मैं इसके पहले भी बयान किया, मिल्लत का मतलब ये है दीन और शरीयत को फॉलो करने का तरीक़ा। यानी जिस अंदाज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के अहकामात को तस्लीम किया, तुम भी उसी तरह दीन मानो, इसी में खैर है। अगर हम दीन के मामले में अपनी अक्ल को लड़ाएंगे, एतराज़ात, सवालात, नुक्ताचीनियाँ खड़ा करेंगे तो फिर मसाइल पैदा होंगे। इसके पहले ही सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने बयान किया, अल्लाह का सीधा हुक्म था कि फ़ज़बहू बकरा, एक गाय को ज़बा करो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, कातिल का पता लग जाएगा। लोगों ने सवालात के पर सवालात किए। यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, ज़रूनी मा तरक्तुकुम, मैंने जितना तुम्हें दीन बता दिया है उतने पर ही मुझे छोड़ दो, यानी उससे ज़्यादा खोद कुरीद मत करो। क्यों? फ़इन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम, तुमसे पहले जो लोग हलाक हुए उनकी वजह क्या थी? कसरतु सुआलिहिम, कसरत से सवाल किया करते थे, सरेंडर नहीं करते थे, नुक्ताचीनियाँ करते थे। वख्तिलाफ़ुहुम अला अंबियाइहिम, और अपने नबियों के साथ इख्तिलाफ़ किया करते थे। अगर हम भी अपने दीन और शरीयत के साथ इख्तिलाफ़ करेंगे, सवालात के पर सवालात करेंगे, नुक्ताचीनियाँ करेंगे या बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। इस्लाम का मतलब है सरेंडर कर देना। इसके पहले भी अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को क्या कहा? इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, इब्राहीम मुसलमान हो जाओ, सरेंडर कर दो अपने आप को। हज़रत इब्राहीम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मैं तो पहले से मुसलमान हूँ। अल्लाह ने कहा कि ठीक है, फ़ौरन कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के हवाले अपने आप को करता हूँ, अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ये है इस्लाम। असहाबे किराम की मिसाल दी। असहाबे किराम ने नबी को हालत नमाज के अंदर देखा, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जूता उतारा, सहाबा ने भी उतार दिया। वहाँ सवाल नहीं है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि तुमने जूते क्यों उतारे, किस बात ने तुम्हें आबादा किया? कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने आपको जूता उतारते हुए देखा, हमने भी उतार लिया। और उसी चीज़ को आगे कुरान मजीद यहाँ पर मिल्लत इब्राहीमी को मेयार करार दे रहा है। आगे कुरान मजीद कह रहा है फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, कि अगर तुम वैसे ही ईमान लेकर आओ जैसा असहाबे किराम ईमान लेकर आए थे तो हिदायत पाओगे। हिदायत इसी में है। और अगर हमने सहाबा की तरह ईमान नहीं लाया तो समझ लीजिए कि हमारे हिदायत के रास्ते असहाबे किराम के हिदायत के रास्ते से मेश नहीं खाते।
اس کے بعد اللہ بیان کر رہا ہے قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی، وہ شریعت جو قرآن ہے حدیث ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ اور بھی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث دراصل اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ اللہ نے جب قرآن اور شریعت کا تذکرہ کیا تو وہاں پر اللہ نے یہ قرآن صرف نہیں کہا، جیسا کہ سورہ نحل کے سورہ ہجر کی ابتدا میں اللہ نے بیان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، بلکہ اللہ نے کہا ذکر کو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور ذکر یہ پوری کے پوری شریعت یعنی قرآن و حدیث کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صرف قرآن مجید نہیں، اللہ نے پوری شریعت کے تعلق سے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اگر قرآن مجید اپنے الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے لیکن اس کی تشریحات جو اس کے معنی اور مفاہیم کو بیان کرنے والی چیز ہے وہ محفوظ نہ ہو تو قرآن مجید کی حفاظت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید بازیچے اطفال بن جائے گا، ہر کوئی آئے گا اپنی مرضی کے مطابق قرآن مجید کی آیات کا مفہوم بیان کرے گا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، رکوع کا مطلب یہ ہے، سجدے کا مطلب یہ ہے، نماز کا مطلب یہ ہے۔ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ تو سب سے بہترین تعبیر، اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے، اور یہ بات اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا کر رکھیے کہ جس طرح قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کی چوکیداری کے لیے اللہ نے احادیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نازل کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے صحیح معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اصحاب کرام کی فہم کو مقدم رکھا۔ یہ حفاظت کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے معنی کو صحیح طور پر بیان کرنے کے لیے۔ قرآن نے اسی لیے اصحاب کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا، جیسا انہوں نے سمجھا، جیسا انہوں نے مانا، جیسا انہوں نے تم لوگوں تک پہنچایا، یہی دین ہے۔ یہاں تو سوال ہو جائے گا نا پھر کہ اللہ نے اتنا شاندار دین اور اتنی بہترین شریعت ہمارے لیے نازل کی لیکن اس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں لی۔ ذمہ داری یہی ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم کو صحیح طور پر بیان کیا جائے۔ قرآن کے نزول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بیان کرتے وقت سب سے پہلے مخاطب اصحاب کرام تھے، جو وہ سمجھ رہے ہیں کوئی دوسرا اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ آج جو باتیں میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سمجھا رہا ہوں، آپ جو سمجھ رہے ہیں، جو آدمی یہاں موجود نہیں ہے وہ اتنے بہتر انداز میں نہیں سمجھ سکتا۔ جو یہاں کے حالات آپ بیان کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں بیان کر سکتا۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو عقیدے اور منہج سے متعلق ہے، قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ کہا کہ صاف کہو جو ہماری طرف اتارا گیا۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صاف کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ یہ قرآن صاف کہہ رہا ہے، جو بھی آپ کی زبان کے پر باتیں آتی ہے، زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ کسی بھی حدیث کے بارے میں نہ ہم انکار کر سکتے ہیں، نہ اس کی غلط تعبیر بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کے خلاف جا سکتے ہیں، سب کے سب شریعت ہے۔ قرآن نے اسی لیے صاف کہا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان تمام نبیوں اور تمام شریعت اور دین کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم اس طرح کی تفریق نہیں کرتے۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں مسلک کے نام پر بھی وہی چلتا ہے کہ اگر آپ حنفی بن گئے تو آپ شافعی کو نہیں مان سکتے، ورنہ آپ کے پر جرم عائد ہو جائے گا، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ اگر شافعی ہے تو وہ حنبلی کو نہیں مان سکتا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ دین کو کیا ہم نے وراثت کے طور پر تقسیم کر لیا؟ جس طرح کے پیسوں کو، جائیداد کو تقسیم کیا جاتا ہے، اللہ کا یہ دین پوری امت کے لیے، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ دین تمام مسلمانوں کا ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے نازل کیا، بلکہ یہ دین اور یہ شریعت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جو مانتا ہے مسلمان ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔
یہ لیکن نازل تمام لوگوں کے لیے ہوئی ہے، لہذا ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تمام چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم جیسا ایمان، یعنی اصحاب کرام کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے قرآن مجید، جیسا تم ایمان لے کر آئے ہو وہ بھی ایمان لے کر آئے، یعنی یہود اور نصارہ، تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ اور اگر وہ اصحاب کرام کی طرح ایمان لے کر نہیں آئے، اصحاب کرام کا ایمان کیسا تھا؟ وہ سب کو مانتے تھے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں کو مانتے تھے، کسی کے درمیان کوئی تفریق اور کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ تو یہود اور نصارہ کے درمیان ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی طرح تعظیم اور عزت کرتے ہیں جیسا کہ ایک رسول کی تعظیم اور احترام ہونا چاہیے۔ وہی تعظیم، وہی احترام، وہی عزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوتی ہے۔ تمام نبیوں کی عزت ان لوگوں کا احترام جیسا ہونا چاہیے ہم کرتے ہیں، کوئی فرق کسی نبی کے درمیان نہیں۔ ہاں، اللہ نے چونکہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اس بنیاد کے پر شریعت جو ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تسلیم کی جائے گی، اس لیے کہ ہر نبی جب آتا ہے تو اپنے سے پہلے کی تمام شریعت احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے جو نبی آتا ہے اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو مانا جاتا ہے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی نبوت یا ان کی شریعت نہیں چلے گی، ان کا زمانہ اپنے وقت کا تھا، اب یہ زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی تابعداری کی جائے گی۔ ایمان تمام رسولوں کے پر ہوگا، لیکن شریعت کی تابعداری صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، جیسا کہ دارمی کی روایت میں ہے۔ یہ روایت تو تمام مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو مسلک پرستی تقلید کے نام کے پر اتنے مسائل ہمارے درمیان ہے، سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو اجازت سمجھ لیا اور تورات پڑھنے لگ گئے۔ وہ نیچے دیکھ کر تورات پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر ثقلت کالثواکل، گم کرنے والیاں تمہیں گم پائے، یعنی تمہارا وجود ختم ہو جائے، تمہاری ذات فنا ہو جائے۔ اما ترى ما بوجہ رسول اللہ، کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیسے غصے کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متبدل ہو چکا ہے، بدل چکا ہے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کے بعد فوراً کیا جملہ کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں۔ یہ کلمہ تجدید ہے، اپنے ایمان کو رینیو کیا جاتا ہے، اس کی تجدید کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے نبی کے غصے کی بنیاد کے پر یہ کلمہ پڑھا کہ اگر نبی ہمارے کسی عمل کے پر ناراض ہو جائے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جیسا کہ پہلے کیا کہا؟ اعوذ بغضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ کے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں اور اس کے بعد نبی کے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد الرسول۔ معلوم یہ ہوا جس سے نبی ناراض ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تبھی تو حضرت عمر فاروق نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے پناہ طلب کی اور اس کے بعد نبی کے غصے سے، اور اس کے بعد کلمہ تجدید پڑھا، اپنے ایمان کو نیا کیا، رینیو کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اولو العزم 5 اہم پیغمبروں میں سے ایک ہیں،
تمام رسولوں اور تمام نبیوں کے پر اولو العزم 5 پیغمبروں کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ کون کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان میں بھی 2 خلیلین کو یعنی حضرت ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ 3 کے پر فضیلت حاصل ہے، اور 2 خلیلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں، لو بدا لکم، بالفرض اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں، فاتبعتموہ وترکتمونی، اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، لضللتم عن سواء السبیل، تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے مقابلے میں اگر تم نبی کی بھی اتباع کرنے لگ جاؤ، میری شریعت، میرے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت ہیں وہ بھی اللہ ہی کی باتیں بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں، نہیں، وہ بھی اللہ ہی کا دین، اللہ کی شریعت پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی زمانہ، اس کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے، اب میرا زمانہ ہے اور میری لائی ہوئی شریعت چلنے والی ہے، تو تم صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کے لائے ہوئی دین اور شریعت کی نزاکت ہے اور اس کی عظمت و جلالت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبی نہیں بلکہ کسی امام، پیر، ولی، بزرگوں کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ نے صاف کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو گے جو صاحب شریعت ہے، نبی ہیں، تو تم صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر بالفرض وہ زندہ ہوتے، یعنی انبیاء زندہ نہیں ہیں، تبھی تو آپ نے کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت کے زمانے کو پا لیتے، لَاتَّبَعَنِي، تو میری ہی پیروی کرتے، جو شریعت، جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کے مطابق چلتے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے بارے میں عشق کا دعویٰ کرتا ہے جو کہ غلط ہے، نبی سے محبت کی جاتی ہے، عشق نہیں کیا جاتا ہے، تو سوچئے اس کے بعد اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی امام، پیر، ولی، بزرگ، یہاں تک کہ اپنے علماء کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی توہین کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اسے معمولی مت سمجھیے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی شریعت کی اہمیت ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے اگر تم اصحاب کرام کی طرح جیسے وہ ایمان لے کر آئے تم بھی ایمان لے کر آؤ گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ ہدایت اصحاب کرام کی طرح ایمان لانے کے پر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم لوگ منہ موڑتے ہو یعنی اصحاب کرام کی طرح ایمان نہیں لاتے ہو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ صریح اختلاف میں ہیں، یعنی صحابہ کے طریقے سے ہٹنے والے اختلاف میں ہوتے ہیں، اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ایمان لانے والے، دین کے پر چلنے والے، یہ لوگ کبھی اختلاف میں نہیں پڑتے۔ ان کا عقیدہ آپ کو آپس میں ٹکراتا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہ ان لوگوں کے مسائل آپ کو ٹکراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہے اصحاب کرام کے طریقے کے مطابق ایمان لانے کا فائدہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرے گا۔ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو شہید کیا گیا مظلومانہ طور کے پر، بلوائیوں نے جو حضرت عثمان ذو النورین کے پر الزامات لگا رہے تھے، بہتان تراشی کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے بیت المال کے مال کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے، اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی۔ یہ ہمیشہ سے بلوائیوں کا، سبائی ٹولے کا، منافقین کا طریقہ رہا ہے، الزامات لگانا، بہتان تراشیاں کرنا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فضیلت آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت انہیں 8 یا 9 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، کسی اور صحابی کو اتنی بڑی فضیلت نہیں ملی۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ان کی ذات کے پر الزامات، جنہوں نے اپنے جیب خرچ سے، اپنے ذاتی خرچوں کی بنیاد کے پر مسجد نبی کے لیے جگہ دی،
ہر جگہ کے پر آپ کو نظر آئے گا۔ جنگ تبوک کے موقع کے پر انہوں نے بیک وقت 700 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار سونے کی اشرفیہ نبی کی خدمت میں لا کر پیش کی، کروڑوں روپے بیک وقت نبی کی خدمت میں پیش کیا اور جنتی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ان کے پر الزامات جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، قط یا عثمان، عثمان بس کرو، اللہ کی راہ میں کتنا دو گے؟ میں گواہی دیتا ہوں آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اللہ اس کے بارے میں کوئی گرفت نہیں کرے گا، اللہ گرفت نہیں کرے گا۔ اور یہ بندے کھڑے ہیں گرفت کرنے کے لیے، سوالات کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد آخرکار انہیں مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ 40 دن تک انہیں پانی نہیں دیا گیا، کھانا نہیں دیا گیا، نیت سے افطار ہے، نیت سے ہی روزہ افطار کیا جا رہا ہے، سحری کی جا رہی ہے۔ آخر وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی آیت کے پر پہنچے تو یہ بلوائی دیوار پھاند کر اندر آئے اور ان کی داڑھی کو پکڑا اور گردن کو قلم کر، سر کو قلم کر دیا۔ یہ حالت تھی، اس قدر مظلومانہ شہادت۔ اسی آیت کے پر پہنچے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ کافی ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چھینٹے جو کہ مصحف عثمانی ہے اس کے پر آج بھی اسی آیت کے پر ان کے خون کے چھینٹے ہیں، جو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کی مظلومی کی داستان بیان کریں گے، شہادت دیں گے۔ اب یہاں آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مذہب میں داخل ہونے کے لیے الگ الگ طور طریقے استعمال کیے۔ جیسا کہ یہودیوں کے ہاں پہلے اگر کوئی غیر یہودی داخل ہوتا تھا تو اسے غسل دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کو یہودی بنا لیا جاتا، لیکن بعد میں یہ دروازہ بھی انہوں نے بند کر دیا کہ اب جو نسلاً یہودی چل رہے ہیں بس وہی یہودی رہیں گے، کوئی غیر شخص یہودی نہیں بن سکتا، جو ہماری نسل کا ہے وہی یہودی رہے گا۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ 2 ہی مذاہب ایسے ہیں جو اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، ایک ہے اسلام اور دوسرے ہے عیسائیت۔ حالانکہ عیسائیت یہ تبلیغی دھرم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انجیل کے اندر بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو، یعنی جو راستہ بھٹک چکے ہیں انہیں صحیح راستے کے پر لانے کے لیے بھیجا گیا، یعنی وہ خاص بنی اسرائیل کے لیے تھے، پوری دنیا کے لیے ان کو نبی نہیں بنایا گیا تھا۔ صاف کہہ رہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے اور قرآن مجید کے اندر وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، انہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، پوری امت کے لیے نہیں اور پوری دنیا اور قیامت تک کے لیے نہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے جتنے لوگ ہوں گے سب کے لیے نبی بنایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ تو ان لوگوں نے طریقہ اختیار کیا، اسی طرح عیسائیوں نے بھی ایک طریقہ اختیار کیا جسے اسباغ کہا جاتا ہے۔ اسباغ کا مطلب ہوتا ہے رنگنا، پیلے رنگ کا ایک رنگ تیار کرتے تھے اور تیار کرنے کے بعد اس سے غسل دیا جاتا تھا۔ اسے اردو کے اندر ایک نام دیا جاتا ہے، تلفظ میں صحیح طور پر شاید نہ ادا کر سکوں، بپتسمہ یا کچھ اس طریقے کا ہے، تلفظ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اسے اسباغ کو ہی کہا جاتا ہے، رنگنا۔ عربی زبان میں اسباغ کہتے ہیں رنگنے کو۔ تو یہ لوگ باقاعدہ غسل دیتے تھے اور اس کے بعد اتوار کے دن یہ چرچ میں جاتے، وہاں ان کی عبادت ہوتی۔ اس کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور یہ رنگ ڈالنے کے بعد اس سے غسل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب یہ بالکل پاک و صاف ہو چکا ہے۔ اور جس جگہ کے پر ان لوگوں کے ساتھ یا جتنے لوگ عیسائی ہوتے ہیں یہ رسم ادا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ آ کر ان لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور وہاں ان کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم باپ، بیٹے اور روح القدس ان ساری چیزوں کے پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عیسائیت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ عیسائیت یہ کوئی تبلیغی مذہب نہیں ہے، یہ اپنے آپ کی یا اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا، یہ خاص بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس کے علاوہ دنیا کے کسی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا عیسائیت کو نہیں بھیجا گیا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ،
کہ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ سے ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہم نے تو اپنا ایک ہی رنگ رکھا، یعنی صرف اللہ کے پر ایمان لانا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا، یہ اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں مسلمانوں کو صرف اسی جرم کی پاداش میں سزائیں دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے رب اللہ کو اور محمد رسول اللہ کو کیوں مانتا ہے۔ اب یہاں ایک خبر کل کی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، یہ ہمارے لیے بڑے افسوسناک ہے کہ کچھ مدارس میں نعوذ باللہ یو پی کے جو پی ایم ہے، سی ایم ہے، چیف منسٹر، ان کا جنم دن منایا جا رہا ہے، اور کون منا رہا ہے؟ ہمارے اپنے مدارس کی لڑکیاں ہیں جو نقاب کے اندر ہے۔ اسلام میں تو پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کا برتھ ڈے منانا وہی جائز نہیں، اور دوسرے یہ کہ چاپلوسی کی انتہا کہ مدارس کی ان لڑکیوں کے ذریعے اسے فوٹو کھنچوا کر وائرل کیا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ غیر مسلم ہمارے اسلام کی حفاظت کریں۔ کیا ممکن ہے کہ غیر مسلم اسلام کی حفاظت کرے گا؟ وہ تو مٹا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے۔ یہ جو طریقہ لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کھلی کھلی چاپلوسی ہے۔ ایک غیر اسلامی عمل کے ذریعے آپ اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسلام کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ آپ اللہ والے بن جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ عجیب و غریب معاملات ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور پڑ چکا ہے، شریعت کے احکام مسائل سمجھتے نہیں ہیں، جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان اسے وائرل کیا جا رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے پر یہ چاپلوسی، یہ چمچا گیری ہمیں دنیا میں حفاظت عطا کرے گی۔ اصل میں محفوظ وہی ہے جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ نہ کرے وہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر محفوظ رکھا، وہ اللہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے درمیان سے باہر نکالا، کچھ نہیں کر پائے۔ اس اللہ پر ایمان و یقین رکھیے، وہ ہمارا محافظ ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ آگے قرآن مجید نے اسی بات کو پھر دہرایا کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام یہ یہودی و نصرانی تھے؟ کیا گواہی ہے تمہارے پاس؟ کوئی پروف ہے؟ لاؤ۔ یہی بات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول تھے، اور اسی رسالت کے مطابق اور آپ کی الہی تعلیمات کے مطابق چلنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام کو اس طرح کے کھانوں کے اندر بانٹنے کی کوشش کی جائے جس سے مسلمان خود اسلام کے پر صحیح طور پر کاربند نہیں رہ پائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ شہادت چھپانے والے سے بڑا ظالم کون ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ اگر ان لوگوں کے پاس چلے جائیے، مسلک کے نام کے پر دلائل چھپا لیتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے 3 طلاق کے مسائل لے کر جاؤ، مسلک کے نام کے پر فتویٰ دیں گے، حدیث کی بنیاد کے پر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا، نہیں بتائیں گے۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اللہ نے اسی کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت اور گواہی کو چھپاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک جماعت تھی جو چلی گئی، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے، تم جو کرو گے وہ تمہارا ہوگا، اور اس کے مطابق تم سے باس پرس ہوگی۔ یہاں پر الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہوا، اللہ کا فضل احسان ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے دوسرے پارے کا آغاز ہوگا جس میں قبلے کی تبدیلی سے متعلق احکامات ہیں، یہود اور نصارہ سے متعلق باتیں تسلسل کے ساتھ چلتی رہے گی، اس لیے کہ ان لوگوں سے قیادت چھینی گئی تھی۔ دنیا کی سیادت، قیادت انہی لوگوں کے پاس لیڈرشپ ان لوگوں سے چھین کر امت مسلمہ کو دی گئی، لہذا سب سے زیادہ جو تقابل ہوگا یہود اور نصارہ سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے پر خالص طور کے پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں دین کو مختلف کھانوں میں جو بانٹنے والے لوگ ہیں ان سے محفوظ رکھے، خالص اصحاب کرام کی طرح ایمان اور اسلام کے مطابق چلنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔